نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لیسا نہیں ہے، البرہ نیکی، ان تولو یہ کہ پھیر لو تم وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن برہ لیکن نیکی، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے وہ مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرکاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، والموفون اور پورا کریں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، وحین اور وقت البأس لڑائی کے، جنگ کے، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم المتقون جو متقی ہیں۔ روٹ ورڈ لیس البرہ نہیں ہے نیکی، برہ کا لفظ بر سے نکلا ہے جو بحر کا اپوزٹ ہے، اور بر خشکی کو کہتے ہیں، بر جنگل کے لیے بھی آتا ہے، اور اس سے مراد وسیع جگہ ہے۔ بر نیکی میں بڑی نیکی پر آتا ہے، ہر طرح کی نیکی سے فائدہ اٹھانا اس کا شوق ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہ ان کی جمع ہے، قبلہ طرف، جانب، المشرقی مشرق کے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں الفاظ کی وضاحت، والمغرب اور مغرب، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر۔ ایمان کا لفظی معنی جو ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی کو ماننا، کنفرم کرنا، لیکن جب اس کے بعد بھی ہی آتا ہے تو اس کے اندر اطمینان کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی اگر خالی من نہ ہو تو ایمان لایا، اور اگر آمنا بھی ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر۔ کتاب کا یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی تمام آسمانی کتابیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے، والنبیین اور تمام نبیوں پر، نبی کی جمع، نبی کا لفظ نبوتن سے ہے جس کا معنی ہے بلندی، یا نبأ سے جس کا معنی ہے خبر، تو نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں ہمیں پہنچاتے ہیں، وآت المال اور وہ دے دے مال، اپنی ویلتھ کو، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، کس کی، مال کی، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کی کو، ذوی اصل میں ذوینا تھا، اور ذوی القربیٰ میں ذوی جو ہے وہ مضاف ہے، اسی لیے اس کا نون ہٹ گیا ہے تو ذویل رہ گیا، ذو کی جمع ہے،
القربہ قرابت دار، قریب یعنی رشتہ دار کو، والیتامہ اور یتیم، یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور وہ یتیم ہوتا ہے اور وہ جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہتا۔ والمساکین اور مساکین، مسکین کی جمع، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، ساکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے غربت کی وجہ سے، کہ وہ بول بھی نہ سکے، کسی سے بات کرنے کے قابل نہ ہو، کہیں آ جا نہ سکے، کچھ سواری نہیں، کھانے کو صحیح نہیں ملتا، تو یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ وابن السبیل، ٹریولر، اور اس کو راستے کا بیٹا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مسافر وہ ہوتا ہے جو ٹریول کر رہا ہو، اور جب کوئی ٹریول کر کے کسی جگہ جا کے ٹھہر جائے تو پھر وہ مسافر نہیں رہتا۔ اس لیے قصر نماز ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، تو جتنے دن کے لیے قصر آپ کر سکتے ہیں وہی آپ کی مسافری ہے، پھر وہاں آپ مقیم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ پھر اس شخص پر کسی جگہ آپ رہ کر گزر بسر کا سامان کرنا شروع کر دیں تو پھر اپنی ضرورتیں خود بھی پوری کر سکتا ہے۔ وسائلین، سائل کی جمع کس کے وزن پر؟ فائل کے وزن پر، سوال کرنے والے۔ اور پھر رکابی، اور گردنوں میں، رکاب راکبتن کی جمع ہے، اور راکبہ کہتے ہیں گردن کو، اور پھر رکاب کا مطلب ہوتا ہے گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں۔ وقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرے الصلاۃ نماز، جس میں فرض اور نفل سب شامل ہیں، اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنی چاہیے۔ وآت الزکوٰۃ، اور دے وہ زکوٰۃ، کا لفظ زکوٰۃ یزکو سے ہے، پاک صاف کرنا، نشو نما دینا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور کردار کو صاف کرتی ہے، اس کے بخل کو دور کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے دوسرے انسانوں کے لیے۔ اسی بنا پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، موفون جب انسان بہت ہی نیڈی ہو جاتا ہے، بہت فقیر، تو کیا ہوتا ہے؟ جسمانی طور پر بھی بیماریاں گھیرتی ہیں۔ والضراء، اور تکلیف میں مراد ایک بیماری یہ بھی کہا گیا ہے، باسا سے مراد جسمانی بیماری، اور ضراء سے مراد ذہنی بیماری، ذہنی تکلیف۔ وہینہ، اور وقت، ڈیورنگ البعثہ، جنگ کے، اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ شدید ترین حالات کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، یہی ہیں وہ لوگ، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، صدقہ یصدق، صدق سے حقیقت کے مطابق بات کی، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المتقون، وہ متقی ہیں۔